السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید واثق ہے کہ شیوخ اعظام اور طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے ترکیب کے حوالے سے ابتدائی باتیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کی تھی۔ آج ہم اپنے نصاب کے مطابق بلوغ المرام کی احادیث کا اجراء اور ترکیب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث کتاب الطہارہ باب المیاہ کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ تو آپ نے ترکیب کرنے سے پہلے معنی پہ غور کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے رات اس کی ترکیب کر لی ہوگی اپنے طور پہ۔ تو معنی دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، معنی پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ترکیب معنی کے اندر ہی آ جائے گی تقریباً، پھر اس کے بعد مستقل ترکیب بعد میں کروں گا، لیکن شروع میں معنی دیکھیں اور معنی کے اندر ہی تقریباً کچھ نہ کچھ ترکیب ہو ہی جاتی ہے، سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ، عن سے پہلے ایک فعل میں محذوف نکال جاؤں گا، رویہ، جس کا معنی ہے روایت کی گئی ہے۔ جب یہ فعل مجہول آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ فعل مجہول کا نائب فاعل بھی ہوتا ہے، تو نائب فاعل پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ نائب فاعل کیا چیز ہے۔ روایت کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن معنی سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اب روایت کی جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ رویہ کا نائب فاعل وہی چیز ہی بنے گی جو آگے مروی ہوگی، جو روایت کی گئی ہوگی۔ تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے لے تک آخر تک، قال قال سے لے کر آخر تک، یہ سارا رویہ فعل مجہول جو میں نے شروع میں عن سے پہلے محذوف نکالا ہے اس کا نائب فاعل بنے گا۔ تو روایت کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال سے آگے یہ نائب فاعل بنے گا، درمیان میں ایک لفظ آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جملے کا تعلق ترکیبی لحاظ سے نہ پیچھے ہے نہ آگے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، میں ترکیب کے اندر اس کا بیان وضاحت سے کروں گا۔ معنی اس کا دیکھیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہو گیا اللہ اس حال میں کہ وہ بلند ہے ان سے۔ راضی کا معنی راضی ہو گیا، اللہ معنی اللہ، تعالی اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ آپ ترجمے کے اندر جہاں بھی یہ لفظ آ جائے اس کا معنی ہو اس حال میں کہ، حال والا معنی جہاں بھی ہو تو وہ حال بنے گا، اور اس سے پہلے والا لفظ جس کی وہ حالت بیان کی جا رہی ہو وہ ذوالحال بنے گا۔ اب یہاں دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ تعالی کا معنی وہ بلند ہے، بلند کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو جس کی بلندی اس حالت میں بیان کی جا رہی ہے تو وہ اللہ ہے، تو لفظ اللہ یہاں ذوالحال ہوا۔ ذوالحال سے مراد وہ جس کی حالت بیان کی جائے، اور حال والا یہ تعالی، یہ حال والا جملہ اس میں حالت کا بیان ہے، ٹھیک۔ آگے لفظ ہے عنہ، اس کا تعلق راضیہ سے ہے، راضی ہو گیا اللہ ان سے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے قال، فرمایا انہوں نے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے،
قال یقولو کا یہ فعل جہاں بھی آ جائے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں دو چیزیں آپ نے غور کرنی ہے، ایک تو قول ہوگا، دوسرا مقولہ ہوگا۔ قول سے مراد بات کہنا، اور مقولے سے مراد وہ بات جو کہی گئی۔ قال، اس کا معنی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اب انہوں نے کیا بات فرمائی؟ قال رسول اللہ سے لے کر آخر تک یہ سارا مقولہ ہے اسی پہلے قول کا۔ قال والا جو پہلا قول کھڑا ہے نا، اس کو ہم قول بنائیں گے، ترکیب میں وضاحت سے بات کروں گا، پہلے معنی کے اندر آپ کو ذرا ترکیب سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو قال، اس قال کا معنی ہے انہوں نے فرمایا۔ قال رسول اللہ، اس لفظ سے لے کر آخر تک، والحل میتتہ تک، یہ سارا مقولہ ہے اسی پہلے قول کا، کیونکہ یہ ساری بات کہی ہوئی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دوسرا قول کھڑا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، یہ دوسرا قول ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں۔ اب یہ ہے دوسرا قول۔ اب وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی آپ کی کہی ہوئی بات، جس کا عربی میں معنی مقولہ ہوتا ہے، تو وہ مقولہ کون سا ہے؟ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ تو یہ حدیث کے یہ الفاظ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مقولہ ہوا دوسرے قول قال رسول اللہ کا۔ ٹھیک، اچھا، اب حدیث متن کا معنی بھی دیکھیں ترکیبی۔ ہوا، وہ، یہ اسم ضمیر کہلاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، غائب کی ضمیر ہے، تو یہ اس ضمیر کا مرجع پیچھے لفظ کھڑا ہے البحر، سمندر۔ سمندر کے بارے میں یہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ یعنی سمندر، الطہور ماؤہ، پاک کرنے والا ہے اس کا پانی، والحل میتتہ، اور حلال ہے میتتہ، اس کا میتہ یعنی مردار، اس میں مر جانے والا۔ تو یہ طہور کا لفظ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صفت مشبہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یعنی اس کا فعل اگر لازم ہو تو اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو اسی طرح صفت مشبہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اگر صفت مشبہ کا فعل متعدی ہو تو اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، تو اسی طرح یہ صفت مشبہ کا صیغہ بھی وہی عمل کرتا ہے جو اس کا فعل کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ طہور، آگے ماؤہ کا لفظ کھڑا ہے، طہور یعنی پاک کرنے والا ہے اس کا پانی۔ تو یہ پاک کرنے والی چیز کون سی ہے؟ آگے جو لفظ کھڑا ہے ماؤہ، اس کا پانی، تو پانی ہی ہے جو پاک کرنے والا ہے، تو یہ اس کا فاعل ہوا نا، اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع۔ آپ نے یہ ساری چیزیں ترکیب کے اندر غور کرنی ہیں۔ هو الطہور ماؤہ، وہ یعنی سمندر، الطہور پاک کرنے والا ہے، ماؤہ اس کا پانی، والحل اور حلال ہے، میتتہ اس کا میتہ، اس کا مردار۔ الحل یہ مصدر ہے، ٹھیک، اور مصدر بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو یہاں حلال ہے اس کا میتہ، اور میتتہ یہ اس کا فاعل بنے گا۔ تو ہم باقاعدہ طور پہ ترکیب کا آغاز کرتے ہیں۔ ترکیب میں آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ عن، حرف جار، ابی، مضاف، ہریرہ، مضاف الیہ۔ میں ٹھہر ٹھہر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے لکھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں، اور ذہن میں بھی بیٹھ جائے۔ عن، حرف جار، ابی، مضاف، ہریرہ، مضاف الیہ۔ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب مضاف مضاف الیہ والا
معنی جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ کا کی کے والا معنی اردو میں جہاں بھی آ جائے تو تقریباً وہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہوں گے۔ اب اس معنی پہ آپ غور کریں، ابھی ہریرہ کا معنی ہے ہریرہ کا ہریرہ والا، ابھی یہاں صاحب کے معنی ہے یعنی بلی والا، لفظی معنی بلی کا باپ، بلی کا باپ۔ اور کا کی کے والا معنی جہاں بھی آ جائے، جیسے کتاب و زید، زید کی کتاب، ٹھیک ہے، تو وہاں اضافت ہے۔ اسی طرح غلام و زیدن، زید کا غلام، ٹھیک، تو یہاں بھی کا کی کے والا معنی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو کا کی کے والا معنی جہاں بھی آپ کو معلوم ہو تو وہاں اضافت والا معنی ہوگا، مضاف مضاف الیہ بن رہے ہوں گے۔ یہاں بھی وہی معنی کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ تھا، ہریرہ کا باپ، مراد ہریرہ والا یعنی بلی والا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبد الرحمن ہے، راجح قول کے مطابق، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو ان کا لقب، ان کی کنیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رکھی ہوئی تھی۔ خیر، ابی ہریرہ اس میں اضافت والا معنی ہے۔ عن حرف جار، ابی مضاف، ہریرہ مضاف الیہ، ابی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا عن حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فعل مجہول محذوف کے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات یہاں تک آپ ذہن نشین کر لیں، آگے عبارت چلے گی۔ رضی اللہ تعالی عنہ کو فی الحال آپ سائڈ پہ رکھ دیں، اس کی ترکیب اس ترکیب کے اندر شامل نہیں ہے، یہ ایک الگ جملہ ہے، اس کا معنی ہم الگ کریں گے، اس کی ترکیب الگ کریں گے۔ اچھا، قال انہوں نے فرمایا، قال فعل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ آپ کو یاد ہے کہ قول کے بعد آگے مقولہ آنا ہے، تو اس پہلے قالا کے بعد آگے سارا مقولہ ہوگا اسی کا، تو یہ قول اول ہے۔ قالا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول۔ قالا دوسرے قول کی بات کر رہا ہوں۔ قالا فعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قالا کا۔ اب یہاں میں نے اضافت والا معنی کیا، آپ کو معلوم ہوا، رسول اللہ، ان دونوں کو میں نے مضاف مضاف الیہ بنایا ہے۔ معنی آپ دیکھیں، اس میں بھی کافی کے والا معنی کوئی نہ کوئی ہوگا، اللہ کے رسول نے، یہاں کے والا معنی آ گیا نا، لہذا یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا قالا کا۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، تو یہ قول والا کام کرنے والے یہاں کون ہیں؟ قالا، فرمایا، تو یہ فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہم نے اس کو فاعل بنایا۔ تو معنی کے اندر ہی ترکیب کا کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، آگے صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ جملہ، یہ دو جملے ہیں، ان کی ترکیب ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ یہ ایک معترضہ جملہ ہے، اس کا ہماری اس ترکیب کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، لہذا اس کو بھی آپ الگ سائڈ پہ رکھیں، ہم اس کی ترکیب بعد میں انشاءاللہ کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ، قال فعل، رسول مضاف، اللہ لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قالا کا، فی جار، فی حرف جار، البحری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر
متعلق ہوا قال کے۔ ہم نے اس کو قال کے متعلق کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیں اس کا معنی اسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں۔ اب فی البحر کا معنی کس کے ساتھ فٹ ہو رہا ہے؟ اسی قال کے ساتھ، لہذا ہم نے اسی قال کے متعلق کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، یہ قال فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر، اب یہاں قال کی دو چیزیں ہوں گی، ایک اس کا فاعل ہے، دوسرا اس کا متعلق ہے۔ اب دونوں چیزوں کو ہم نے ملا کر ایک جملہ بنانا ہے۔ قال فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی، ٹھیک ہو گیا۔ ہوا مبتدا، الطہور صیغہ صفت۔ آپ کو معلوم ہے کہ صیغہ صفت کتنے ہیں؟ صفت کے صیغے جہاں جہاں بھی وصفی معنی صفت کا معنی پایا جائے تو وہاں ترکیب کے اندر اس کو صیغہ صفت شمار کیا جاتا ہے۔ اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، ٹھیک ہے، صیغہ مشبہ ہو، اسم تفضیل ہو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی یعنی وصفی صیغے ہیں وہ جب ہم ترکیب کرنے بیٹھیں گے تو ان کو ترکیب کے اندر صیغہ صفت شمار کریں گے۔ تو یہ چونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ہم نے اس لیے اس کو کہا صیغہ صفت۔ ہوا مبتدا، الطہور صیغہ صفت، ماء مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ۔ اب آپ سوال کریں کہ یہاں میں نے مضاف الیہ والا معنی کیوں کیا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اس میں کا کی کے والا معنی پایا گیا ہے۔ ماؤہ کا معنی ہے اس کا پانی، سمندر کا پانی، تو یہاں کا والا معنی آ گیا نا، لہذا یہ مضاف الیہ ہے۔ ماؤہ اس کا پانی، والحل میتتہ، اچھا ہاں، ماؤہ ما مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا الطہور کا، ٹھیک۔ الطہور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو کھڑا ہے اور واو عاطفہ ہے، ٹھیک، معطوف علیہ، واو عاطفہ، الحل مصدر، میتۃ مضاف، ہو ضمیر کا مضاف الیہ، میتۃ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ۔ تو یہاں بھی مضاف الیہ والا معنی ہو رہا ہے، جیسے دیکھیں والحل میتتہ، اور حلال ہے اس کا مردار، اس کا مردار، یہاں کا والا معنی آ گیا تو یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک۔ میتۃ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا الحل مصدر کا۔ الحل مصدر اپنے فاعل سے مل کر معطوف ہوا الطہور کا۔ الطہور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر ہوئی ہوا مبتدا کی، ہوا کو ہم نے مبتدا بنایا تھا۔ تو آپ پہلے ترکیب کو الگ الگ کرتے جائیں، ایک ایک پرزہ آپ الگ الگ جب کرتے جائیں گے آخر تک جب آپ پہنچ جائیں تو اس کے بعد اس کو پیچھے لپیٹتے جائیں۔ جیسے دکاندار ایک کپڑے کو پہلے کھلا کر دیتا ہے، ایک ایک کر کے جو ہے نا اس کا جوڑ کھولتا جاتا ہے، جب پورا کھل جاتا ہے اس کے بعد جب اس کو لپیٹنے لگتا ہے نا تو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اس کو لپیٹتا جاتا ہے اور بالکل آسانی سے لپٹ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے پیچھے والے لفظ پہ ہر مرتبہ غور کرنا ہے کہ پیچھے ہم نے کیا بنایا تھا۔ تو اب الطہور والی جگہ پہ میں جب آیا ہوں کہ طہور معطوف علیہ ہے اور الحل معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب اس کو پیچھے کیا بنانا ہے ہم نے، تو ہم نے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ پیچھے والا لفظ ہے کون سا، ہوا ہے، اور اس کو ہم نے کیا بنایا تھا، ہے یاد آپ کو، ہم نے اس کو مبتدا بنایا تھا۔ تو لہذا مبتدا کی آگے کیا ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے، لہذا ہم اسے خبر بنائیں گے۔ ہوا مبتدا،
الطہور ماء والحل میتتہ، یہ پوری ترکیب ملا کر کیا بنائے گئے؟ خبر۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے کہ اس کے شروع میں اسم ہے، اسم ضمیر ہے۔ خبریہ اس لیے کہ اس میں ایک کام کی خبر دی جا رہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے کے لیے کیا بنے گا؟ آپ نے خود بتانا ہے، ذہن میں سوچیں کہ پیچھے ہم نے کیا بنایا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، یہ قال رسول اللہ فی البحر کو ہم نے قول بنایا تھا، تو قول کے آگے کیا آتا ہے؟ مقولہ آتا ہے، تو یہ مقولہ بنے گا۔ قال رسول اللہ فی البحر، یہ قول ثانی تھا، تو هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، یہ مقولہ اسی دوسرے قول کا ہے۔ تو ترکیب میں آپ یوں کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول ثانی کا۔ اب یہ قول ثانی قال رسول اللہ فی البحر، یہ قول ثانی اپنے مقولے سے مل کر، اب یہ پیچھے کے لیے ہم اسے کیا بنائیں گے؟ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ پیچھے بھی ایک کالا کھڑا ہے، اور کالا قول ہوتا ہے، اس کے آگے مقولہ آتا ہے، تو اس قول کا مقولہ پھر یہی قول مقولہ ہوا۔ قال رسول اللہ فی البحر، یہ قول اپنے مقولے سے مل کر پیچھے کے لیے مقولہ ہوا۔ پیچھے والا قول جو کھڑا ہے نا قالا، اس کا یہ مقولہ ہوا۔ تو یہ پہلا قول اپنے اس مقولے سے مل کر پیچھے کے لیے ہم نے کیا بنانا ہے؟ آپ نے خود غور کرنا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑیں، یہ الگ ہم نے رکھ دیا ہے۔ پیچھے ہم نے کیا بنایا تھا؟ روی عن ابی ہریرہ، روایت کی گئی ہے ابو ہریرہ سے۔ اب وہ روایت کی جانے والی کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالا کالا سے لے کر آخر تک یہ ساری بات وہی ہے جو ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے۔ تو روایت کی جانے والی چیز رویہ کے پیش نظر، یعنی مجہول کے پیش نظر، ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ نائب فاعل بنائیں گے، کیونکہ فعل مجہول کا فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل ہوتا ہے، لہذا یہ اس کا نائب فاعل ہوا۔ یعنی قالا قول اول اپنے مقولے سے مل کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل مجہول کا۔ رویہ فعل مجہول محذوف اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ اس کی پوری ترکیب ہو گئی۔ دو ترکیبیں ہم نے چھوڑ دی تھیں، ان کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں۔ ایک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضیہ فعل، اللہ لفظ اللہ فاعل، نہیں لفظ اللہ ذوالحال، آگے کے لیے یہ ذوالحال، تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا۔ لفظ اللہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا راضیہ کا۔ عن جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا راضیہ کے۔ راضیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ یہ جملہ اس لیے کہ یہ جو مرکب ہے یہ مرکب مفید ہے، اس میں ہمیں ایک بات پوری سمجھ آ رہی ہے، تو یہ جملہ ہے۔ اور فعلیہ اس لیے کہ یہ شروع میں فعل کھڑا ہے، اور جس جملے کے شروع میں فعل ہو اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ انشائیہ اس لیے کہ اس میں دعا کا معنی ہے، تو جہاں دعا ہو وہ انشاء ہوتی ہے۔ تو آپ نحو کے اندر پڑھیں گے شیخ صاحب سے کہ
دعا بھی انشاء کے اندر داخل ہوتی ہے، تو یہاں یہ چونکہ دعا ہے اس لیے ہم نے اس کو انشاء بنایا ہے۔ جملہ فعلیہ انشائیہ، ایک اور لفظ میں نے بولا ہے معترضہ۔ معترضہ سے مراد وہ جملہ جس کا ترکیبی لحاظ سے نہ پیچھے کے ساتھ کوئی تعلق ہو نہ آگے کے ساتھ کوئی تعلق ہو، یعنی پیچھے کے لیے نہ فاعل بنے نہ مفعول بنے نہ مجرور بنے، آگے کے لیے نہ مضاف بنے نہ موصوف بنے وغیرہ وغیرہ، تو پیچھے اور آگے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں اس کا پیچھے اور آگے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ اور مستقل جملہ ہے، ہم نے اس لیے اس کو جملہ معترضہ کہا ہے۔ تو یہ راضی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ دوسرا جملہ جو تھا، دوسری ترکیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہے، تو آپ دیکھیں صلی فعل، لفظ اللہ فاعل، علی جار، ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا صلی کے، صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ معنی بھی اس کا آپ دیکھیں، صلی درود نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے اللہ علیہ ان پر، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت نازل فرمائے اللہ ان پر۔ تو رحمت نازل فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، تو لہٰذا اللہ کو ہم نے فاعل بنایا۔ علیہ جار مجرور یہ متعلق اسی صلی کے ہے، صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ، یہ بھی معترضہ ہے کیونکہ اس کا پیچھے اور آگے کے ساتھ ترکیبی کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ جملہ معترضہ ہے۔ انشائیہ بھی اس لیے کیونکہ اس میں دعا کا معنی ہے، اور جس جملے کے اندر دعا کا معنی ہو وہ خبریہ نہیں بلکہ انشاء والا جملہ ہوتا ہے۔ واو عاطفہ، سلم فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ، یہ بھی اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ یہ معطوف علیہ بنا لیں اور واو عاطفہ اور سلمہ یہ اس کا معطوف بن جائے، تو یہ بھی ایک الگ اور مستقل جملہ ہے جس کو ہم معترضہ کہہ سکتے ہیں، جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی ترکیب ہوگی مکمل، ہم اب اس کا اجرا کرتے ہیں، بلکہ آپ نے لکھنا بھی ہوگی، میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ کو ترکیب کرا دیتا ہوں، غور کرنا ہے آپ نے۔ عن جار ابی مضاف ہریرہ، مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، عن حرف جار کا، عن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل محذوف روبیہ کے، قال فعل اس میں ہوا ضمیر، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول، قال فعل اس میں ہوا ضمیر، فاعل نہیں قال فعل رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قال کا، فی جار البحر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قال کے، قال فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قول ثانی ہوا
مبتدا الطہور، صیغہ صفت ماء مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا الطہور کا، الطہور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، الحل مصدر میتۃ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا الحل مصدر کا، مصدر اپنے فاعل سے مل کر معطوف ہوا الطہور معطوف علیہ کا، الطہور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوئی وہ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول اول کا، اور قول ثانی کا، قول ثانی اپنے مقولہ سے مل کر مقولہ ہوا قول اول کا، قول اول اپنے مقولہ سے مل کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل محذوف مجہول کا، رویہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ اس میں بھی خبر دی جا رہی ہے اس لیے یہ خبریہ ہے۔ اس ترکیب کر لینے کے بعد ہم اس کا اجرا کرتے ہیں۔ ابھی کا اعراب آپ نے کل بھی اجرا کیا تھا، تو یاد ہوگا آپ کو کہ اجرا کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، چار شکیں آپ نے بنانی ہیں۔ پہلی شک میں آپ لفظ لکھیں گے، دوسری شک میں اس کا آپ اعراب لکھیں گے، تیسری شک میں آپ اس اعراب کی وجہ لکھیں گے کہ اس اعراب کی وجہ کیا ہے، اور چوتھی شک کے اندر آپ اس اعراب کی کیفیت لکھیں گے کہ اس کا اعراب جر آیا ہے تو جر کیسے ہے، نصب آئی ہے تو نصب کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے چوتھے خانے میں کیفیت لکھنی ہے۔ تو دیکھیں ابھی یہ لفظ ہے، اس کا اعراب ہے جر، دوسرے خانے میں اس کی آپ وجہ اعراب لکھیں گے، اور وہ ہے یہ مجرور ہے عن حرف جار کا۔ تیسرے خانے میں آپ کیا لکھیں گے، آخری خانے میں اس کے جر کی کیفیت، کہ اس کی جر کیسے آئی ہے۔ تو اس کا جواب ہے اس کی جر یا ماقبل مکسور سے آئی ہے۔ آپ نے اسماء معربہ کے اعراب کی کیفیت پڑھی ہوگی، یا کچھ آپ کے ذہن میں ہوگی جو آپ نے مدارس میں پڑھی ہے، اور آپ نحو میں شیخ فضیلت الاخ مدثر لطیف الاثری حفظہ اللہ سے بھی آپ پڑھیں گے۔ تو وہ اسماء جو ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں، 6 ہیں اور مکبرہ ہیں، یعنی کہ ان کی تصغیر نہیں بلکہ تکبیر، یعنی بڑے اسماء جو ہیں جو مکبر استعمال ہوتے ہیں، وہ 6 متعین، اب اخ فم ہن ذو، یہ والے جو 6 اسماء ہیں ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں۔ اور ان کے اعراب کی حالت یہ ہے کہ اس کی رفعی حالت واو سے، یعنی واو مقبل مضموم سے، اور اس کی نصبی حالت الف سے، اور جری حالت یا ماقبل مکسور سے آتی ہے۔ تو یہاں کون سی حالت ہے، جری حالت، تو اس کی جر یا ماقبل مکسور سے ہے، کیونکہ یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے ہریرہ، اس کا اعراب ہے جر، وجہ اعراب ہے اس کا مضاف الیہ ہونا، کیونکہ یہ ابھی مضاف کا مضاف الیہ ہے، تو وجہ اعراب میں آپ لکھیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کیفیت اعراب میں آپ لکھیں گے کہ اس کی جر زبر سے ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے متعلق آپ نے پڑھا ہے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں 9 منع صرف کے اسباب میں سے 2 اسباب پائے جائیں، یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو، اس اسم کو اسم غیر منصرف کہتے ہیں۔ تو یہاں عالمیت
اور تائے تانیث پائی گئی ہے، عالمیت اور تانیث کی وجہ سے اس کو ہم غیر منصرف شمار کرتے ہیں، اگرچہ اس میں بہت اختلاف ہے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، تو آپ کو جو عام طور پہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ہم اسی کا حال بتا رہے ہیں۔ حریرہ، اس کا اعراب جر ہے، اور وجہ اعراب اس کی کیا ہے، اس کا مضاف الیہ ہونا، اور کیفیت اعراب جر زبر سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ آگے لفظ رضی اللہ میں لفظ اللہ، اس کا اعراب آپ نے دیکھنا ہے۔ اللہ، لفظ اللہ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے راضیہ کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح کا معنی وہ اسم جو مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی جاری مجرا صحیح نہ ہو بلکہ صحیح ہو۔ اور نحو کی اصطلاح میں صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اگر آخر میں حرف علت ہے، ماقبل ساکن ہے، تو اس اسم کو جاری مجرا صحیح کہا جاتا ہے۔ تو مفرد منصرف صحیح وہ ہے جو جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اور ہو بھی مفرد یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا اعراب اور ہے، وہ آپ آگے پڑھیں گے، کوئی لفظ آئے گا تثنیہ اور جمع کا، اس کی اجراء میں ہم وضاحت کریں گے۔ تو یہ مفرد ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے یعنی غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے یعنی جاری مجرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کا اعراب، لفظ اللہ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ آگے ہے تعالی، اس کا اعراب بھی آپ نے حل کرنا ہے کیونکہ اس کی حالت آپ نے حال والی بیان کی ہے، ترکیب میں آپ اسے حال بنا گئے ہیں، اگرچہ یہ جملہ ہے لیکن اس کا اعراب ہوگا کیونکہ آپ نے اسے حال بنایا اور حال کا اعراب ہوتا ہے۔ تو تعالی کا اس جملے کا اعراب نصب ہے۔ وجہ اعراب کیا ہے؟ اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے یہ لفظ اللہ سے حال ہے۔ اس کے نصب کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے نصب کی کیفیت ہے کہ یہ نصب محلاً ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، اور جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے جملے کو مبنی کے حکم میں لا کر اس کے اعراب کی حالت محلی طور پہ ہوتی ہے۔ محلاً کا معنی ہے جو لفظوں میں نہ ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، جیسے ضمائر ہیں اور اسی طرح اسماء موصولہ ہیں، تو ان کے اعراب کی حالت لفظوں میں نہیں ہوتی، ان کے اعراب کی کیفیت جب بتانی ہو تو محلاً کہا جاتا ہے۔ تو تعالی اس کا اعراب نصب ہے۔ وجہ اعراب نصب کیونکہ یہ حال ہے لفظ اللہ سے۔ کیفیت اعراب کہ اس کی نصب محلاً ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے۔ آگے عنہ، اس میں ہو ضمیر کا اعراب آپ نے بتانا ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب جر ہے۔ جر، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے حرف جر کھڑا ہے، یعنی حرف جر عن کا مجرور ہے۔ کیفیت اعراب کیا ہے؟ اس خانہ میں آپ نے لکھنا ہے کہ جر محلاً ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، مبنی ہے، اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، اور مبنی کا اعراب آپ نے ابھی سنا ہے کہ محلاً ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے کھڑا قالا۔ ترکیب میں آپ غور کریں کہ ہم نے اس قالا کو کیا بنایا تھا پیچھے کے لیے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے لفظ رویہ جو ہم نے نکالا تھا نا، اس کا اسے ہم نے نائب فاعل بنایا تھا، اور نائب فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، یعنی رفع۔ تو قالا، اس کا آپ نے اعراب حل کرنا ہے، اگرچہ جملہ ہے لیکن اس کا اعراب ہے۔ قالا کا اعراب رفع ہے۔ رفع کیوں ہے؟ یعنی اعراب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نائب فاعل ہے رویہ فعل کا۔ رفع کیسے ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس خانہ میں آپ نے لکھنا ہے رفع
محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے۔ قال دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ اس دوسرے قال کو ہم نے پہلے قال کا مقولہ بنایا تھا، اور آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ مقولہ مفعول بہ ہوتا ہے در حقیقت۔ تو اس دوسرے قال کا آپ نے اعراب اس طرح حل کرنا ہے کہ قال کا اعراب نصب ہے۔ وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ مقولہ ہے پہلے قول کا، اور مقولہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ نصب کیسے ہے، نصب کی یعنی کیفیت کیا ہے، تو اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے کہ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے۔ آگے لفظ رسول، رسول کا اعراب رفع ہے۔ وجہ اعراب میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ فاعل ہے قال کا۔ کیفیت اعراب میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس کی رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے لفظ ہے لفظ اللہ، لفظ اللہ کا اعراب ہے جر۔ وجہ اعراب کیا ہے، اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے جر کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کی کیفیت اعراب کیا ہے، اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے کہ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لفظ اللہ جو کھڑا ہے صلی کے بعد، اس لفظ اللہ کا اعراب رفع ہے۔ وجہ اعراب کے خانے میں آپ نے لکھنا ہے رفع اس لیے ہے کیونکہ یہ فاعل ہے صلی اللہ کا۔ کیفیت اعراب کیا ہے، یعنی اس کی رفع کیسے آئی ہے، تو اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے رفع پیج سے آئی ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ علیہ میں ہی ضمیر کا اعراب، اعراب اس کا جر ہے۔ جر کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعلی حرف جار کا مجرور ہے۔ اس کی جر کیسے آئی ہے، جر اس کی محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ایک لفظ ہے البحر، اس کا بھی آپ نے اعراب حل کرنا ہے۔ البحر کا اعراب جر ہے۔ وجہ اعراب کیا ہے، اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے کہ پیچھے حرف جر کھڑا ہے یعنی فی کا یہ مجرور ہے۔ کیفیت اعراب اس خانے میں آپ لکھیں البحر، اس کی جر زیر سے آئی ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الطہور لفظ ہوا، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ رفع محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ میں تینوں شقیں حل کر گیا ہوں، پتہ چلا کسی کو؟ ہوا اس کا اعراب رفع، وجہ اعراب مبتدا ہے، کیفیت اعراب رفع محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ اچھا، آگے الطہور، الطہور کا اعراب رفع ہے۔ وجہ اعراب رفع کیونکہ یہ خبر ہے، اگرچہ آگے کے لیے یہ معطوف علیہ ہے، لیکن جب آپ کسی اعراب کی وجہ بتانے بیٹھیں تو آپ نے پیچھے دیکھنا ہے کہ یہ پیچھے کے لیے کیا بنا تھا، تو پیچھے کے لیے یہ کیا بنا تھا، آخر میں ہوا مبتدا ہے تو یہ طہور آگے ساری چیزوں سے مل کر یہ پیچھے کے لیے ہم نے اسے کیا بنایا تھا، خبر بنائی تھی۔ تو اعراب جب آپ بتائیں تو پیچھے والی حالت کو دیکھ کر کہ یہ پیچھے کیا بن رہا ہے۔ شروع میں آپ نے عن ابی ہریرہ جو دیکھا تھا، حل کیا تھا، تو ابھی کا اعراب جب آپ نے حل کیا، عام طور پہ لڑکے یہاں بھول کھا جاتے ہیں، جب پوچھا جائے کہ ابھی کا کیا اعراب ہے تو وہ کہتے ہیں جر ہے، ابھی کیوں ہے، کہتے ہیں مضاف ہے۔ وہ آگے کے لیے نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا کہ یہ پیچھے کے لیے کیا بن رہا ہے کیونکہ عامل پیچھے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
تو الطہور اس کا اعراب رفع ہے. وجہ اعراب خبر ہے مبتدا ہوا کی. کیفیت اعراب رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے. ماء اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے الطہور کا. یہاں بھی دیکھیں میں نے پیچھے کا اعتبار کیا، آگے کا اعتبار نہیں کیا. آگے کے لیے اگرچہ یہ مضاف بن رہا ہے لیکن مضاف ہونا کسی کے اعراب کی وجہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، تو ہم نے پیچھے کا اعتبار کرنا ہے کہ پیچھے کے لیے چونکہ یہ فاعل بنا تھا اس لیے ہم نے اس کا اعراب رفع دیا ہے. تو اس کا ما کا اعراب کیا ہے؟ رفع. وجہ اعراب کیا ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے الطہور کا. کیفیت اعراب کیا ہے؟ رفع اس کی پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. ہو ضمیر اس کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ میں اس کی وجہ اعراب بیان کر گیا ہوں. وجہ اعراب کے خانے میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ مضاف الیہ ہے. جر محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے. کیفیت اعراب میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ جر اس کی محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور مبنی ہے. الحل اس کا اعراب رفع ہے. وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ اس کا عطف ہے الطہور پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ توابع میں سے معطوف کا اعراب بھی وہی ہوگا جو معطوف علیہ کا ہوگا. بدل کا اعراب بھی وہی ہوگا جو مبدل منہ کا ہوگا. تاکید کا اعراب بھی وہی ہوگا جو مؤکد کا ہوگا. ٹھیک، تو اسی طرح ان توابع میں سے ایک معطوف بھی ہے جس کا اعراب پیچھے والے معطوف علیہ جیسا ہوتا ہے. تو الطہور کا اعراب رفع تھا اس لیے ہم نے اس معطوف کا اعراب بھی رفع دینا ہے. تو الحل کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے. وجہ اعراب کیا ہے؟ کیونکہ اس کا عطف ہے الطہور پہ. اس کا رفع کیسے ہے، یعنی رفع کی کیفیت کیا ہے؟ تو کیفیت اعراب کے خانے میں آپ نے لکھنا ہے رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے. میتۃ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب ہے رفع. وجہ اعراب کیا ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے الحل کا. کیفیت اعراب کیا ہے؟ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. ہو ضمیر کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب جر ہے. وجہ اعراب کیا ہے؟ کہ یہ مضاف الیہ ہے. اس کی جر کیسے ہے، یعنی جر کی کیفیت کیا ہے؟ تو وجہ اعراب کے خانے میں کیفیت اعراب کے خانے میں آپ لکھیں گے کہ جر محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے. تو آج کا سبق تمام ہوا، مکمل ہوا. تو آپ اس ترکیب کو لکھیں بھی صحیح. اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ بلا دھڑک آپ پوچھیں. استاد محترم فضیلت الاستاذ حضرت مولانا اللہ یار رحمہ اللہ تعالی سق اللہ صلہ وجعل الجنۃ مثواه عام طور پہ کہا کرتے تھے بیٹا آپ پوچھ لیں بعد میں آپ سے پوچھا جائے گا لیکن پھر ہم نہیں ہوں گے. آپ بھی جو لفظ سمجھ نہ آئے آپ پوچھیں، جتنا بار پوچھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے. ہم علم کے حوالے سے کبھی بخل نہیں کریں گے. آپ پوچھیں جتنا بار بھی پوچھیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور آپ دل لگا کر اس کو یاد کریں، لکھیں. لکھ کر آپ کے ذہن میں ہوگا. ہمارے استاد ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا انس السلفی حفظہ اللہ تعالی، وہ عام طور پہ کہا کرتے ہیں
کہ العلم صید والکتابۃ قید، کہ علم ایک شکار ہے جس کو شکار کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے شکار کو باندھا نہیں تو وہ بھاگ جائے گا، لہٰذا آپ نے شکار کو باندھنا بھی ہے۔ اور علم والے اس شکار کو آپ نے کیسے باندھنا ہے؟ والکتابۃ قید، اور اس کو لکھ لینا، اس کو گویا قید کر لینا ہے۔ جب آپ لکھ لیں گے تو یہ آپ سے بھاگے گا نہیں، آپ کے پاس یہ محفوظ رہے گا۔ آپ اس کو لکھیں بھی صحیح، یاد کریں، بار بار دہرائیں، آپس میں ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ اجرا بھی کریں، اپنے آپ سے اکیلے بیٹھ کر سوال کریں، ابھی کا اعراب کیا ہے، وجہ اعراب کیا ہے، کیفیت اعراب کیا ہے، اپنے آپ سے سوال بھی کریں، اپنے آپ کو جواب بھی دیں، تکرار کریں۔ تکرار کرنے سے یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت دینے کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔